آج ہم 4 کل کا ترجمہ کریں گے، یعنی سورہ کافرون اور قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں۔ اسکرین پر آپ کو اس کی عربی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ ہے۔ میں صرف ترجمہ پڑھوں گی۔ ان 4 صورتوں کا آغاز قل سے ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے۔ سورہ کافرون کی پہلی آیت ہے، کہہ دو اے کافرو، نہ تو میں تمہاری معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم ہی میرے معبود یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو، اور آئندہ بھی نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، سو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یعنی کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم حق قبول نہیں کرتے تو تم اپنی دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ اگلی صورت ہے سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حسب و نسب بتائیے اور یہ بتائیے کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، اللہ کون ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دیجئے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ صورت توحید کو بہت اچھی طرح بیان کرتی ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہے سب کی سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اس بات سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کبھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، کبھی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو اللہ قرآن پاک میں صاف صاف فرماتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، اور نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، اللہ کے جیسا اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اس سے ان تمام خداؤں کا رد ہوتا ہے جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ سورہ اخلاص کو صبح و شام 3 بار پڑھنے کی بھی احادیث میں بہت زیادہ فضائل آتے ہیں۔ اگلی صورت سورہ فلق ہے۔ اس کا آغاز بھی کہہ دو سے ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگرنیاں جو گرہیں ڈال کر اس پر پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ جو لوگ حسد، نظر بد، کالا جادو، جنات، آسیب یا کسی بھی قسم کے شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان ہوں تو وہ اگر ان آخری 3 صورتوں کو صبح و شام 3 بار پڑھ کر خود پر پھونکے تو انشاءاللہ ہر قسم کے برے اثرات سے اس کی حفاظت ہوگی۔ قرآن پاک کی آخری صورت سورہ الناس، اس کا آغاز بھی قل سے ہوتا ہے۔ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جو شیاطین جنات میں سے ہوتے ہیں وہ بھی دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اور جو شیاطین انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ اسی لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکاوے میں آنے سے انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کتنی حکمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، اور اس سورہ الناس میں یعنی قرآن پاک کی آخری صورت میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیاطین دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے مسلمان ہی رکھے، اور جب موت آئے تو صالحین کی موت نصیب ہو۔ آمین۔